السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے مکمل کریں۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں اور چاند دیکھ کر درج ذیل دعائیں مانگیں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہم احللہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ ایسے کلمہ طیب کے اندر کلمہ طیب ایک بک ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی، اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامت اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ شہر الرحمت والا برکات مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلا عبادات، صدقہ، خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ شہر الصیام، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم میں 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 113 حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل ہے اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت پوچھا، کیا انہیں جنت میں داخل کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدعو یوم القیامہ یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔